آج معاشرے میں جو برائیاں ہیں، آج معاشرے میں جو سوشل ایشوز ہیں، بے حیائی ہے، نشہ ہے، کتنی کرپشن ہے، اس کو کون صحیح کرے گا؟ ہماری امت پہ رسول خدا کا صدقہ ہے، ورنہ قوم میں کوئی ایسی برائی نہیں بچی جو دوسری قوموں میں نہ ہوئی ہو۔ بعض انبیاؤں کے قوموں پر کوئی گناہ کرتا تھا، ماتھے پہ گناہ آ جاتا تھا۔ یہ تو رسول خدا کی رحمت للعالمین ہونے کا صدقہ ہے کہ اللہ نے ہمارے گناہوں کو چھپایا ہوا ہے۔ حتیٰ پروردگار مومن کے لیے کہتا ہے کہ میں مومن کے اعمال کو ملائکہ سے بھی چھپاتا ہوں۔ اتنا خدا مومن کے لیے کرتا ہے۔ عزیزان محترم، ہمارا کیا فرض بنتا ہے کہ کیونکہ ہم خود ہی تو ہیں معاشرہ چلانے والے، ہم خود ہیں۔ وہ اپنے آپ کو، ایام گزر گئے، خدا بہتر جانتا ہے کہ ہماری عزاداری خالص تھی کہ نہیں تھی۔ آپ لوگ تو خلوص کے ساتھ آئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، میرا پتہ نہیں ہوا کہ نہیں ہوا۔ اصل یہی ہے کہ میں یہاں سے اٹھوں اور اپنے امام تک پہنچ جاؤں۔ شیخ انصاری کے ایک شاگرد کہتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں شیخ انصاری بہت بڑے عالم دین تھے، ان کے مرزا حسن ان کے شاگرد کہتے ہیں ہم ایک دن جو ہے وہ نجف میں مولا امیر کے حرم میں داخل ہوئے تو ایک شخص ملا، انہوں نے شیخ انصاری سے ہاتھ ملایا تو ہم نے بتایا کہ یہ شخص جو ہے یہ علم جعفر، علم رمل اور ضمیر کو بھی پڑھ لیتا ہے۔ تو شیخ انصاری نے کہا چلو اس کا امتحان لیا جائے۔ تو اس سے پوچھا میرے ذہن میں ابھی کیا ہے؟ تھوڑی دیر وہ رکا اور اس نے بولا کہ آپ کے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہے کہ آپ کی امام زمانہ سے ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ اب ایک دم جب اس نے جواب دیا تو فوراً انہوں نے قبول نہیں کیا، خاموش رہے تھوڑی دیر، کہا جو میں نے آپ سے کہا ہے میں نے صحیح کہا ہے غلط کہا ہے؟ کہا خاموش رہے، پھر کہا ہاں، تو کہنے لگا آپ کی امام سے 2 دفعہ ملاقات ہوئی ہے، ایک دفعہ سرداب میں سامرا میں اور ایک دفعہ کہیں اور۔ شیخ انصاری اس سے پہلے کہ کوئی اور باتیں کھلتی کہتے ہیں بڑی تیزی سے حرم کے اندر چلے گئے۔ اب یہاں انسان ایسے ہیں جو کہ انسان ضمیروں کو پڑھ لیتے ہیں، لیکن کب کیسے پڑھے؟ جتنا انسان اپنے باطن کو صاف کرے گا کائنات اس کے اوپر کھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن جس کی صبح جس کی شام مادے میں ہو رہی ہو، صبح جوان اٹھے اور واٹس ایپ پہ اپنی آنکھوں کو کھولے، آنکھ بند کرتے وقت بھی وہ واٹس ایپ اور ٹک ٹاک پہ ہو، نماز اللہ اکبر کی ہے، سلام پھیرا ہے فوراً موبائل نکال لے، اسے کہاں کچھ اور نظر آئے گا؟ وہ تو مادے میں پھنسا ہوا ہے۔ وہ نہیں، آج کا جوان، آپ کو نہیں کہہ رہا، آپ ماشاءاللہ یقیناً بہت اچھے جوان ہیں کیونکہ بہرحال مجلس لائیو بھی لوگ سن رہے ہوتے ہیں۔ عزیزان محترم، آج کا جوان اپنے آپ کو خلوت نہیں دے رہا، خالی نہیں چھوڑ رہا، گھبرا رہا ہے اپنی تنہائی سے، اپنی تنہائی سے فرار کے چکر میں وہ اپنے خدا سے دور ہو رہا ہے۔ ہر وقت مصروف رہو، ہر وقت بزی رہو، ایک اپلیکیشن ختم دوسری شروع، ایک ٹی وی کا پروگرام ختم دوسرا شروع۔ بے چینی ہے، اضطراب ہے، یہ اضطراب وجود میں ہے، سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رابطہ کمزور ہو گیا ہے۔ اس رابطے کو بہتر کریں، یہ مجلس اسی رابطے کو بہتر کرنے کے لیے۔ خوب آپ جب مجلس میں آتے ہیں، خوب یہ آسان نہیں ہے، یعنی آپ ساری چیزوں کو ڈسکنیکٹ کرتے ہیں، آتے ہیں کہ امام حسین سے، اور خالصتاً آتے ہیں، کسی کو دکھانے نہیں آتے، کسی کو بتانے نہیں آتے، خوب جہاں جگہ ملتی ہے بیٹھ جاتے ہیں جیسے جگہ ملتی ہے۔ کیوں؟ یہ عمل خالص ہے، اور جو کام خالص کیا جائے وہ ریوارڈ دیتا ہے، اجر دیتا ہے۔ اسی لیے روایات کہتی ہیں عزیزان محترم کہ
بہت سارے کام، 2 کام استغفار کرنا، توبہ کرنا گناہوں کو صاف کرتا ہے. تو وہاں پر امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد. امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے جد پر گریہ کرنا انسان کے وجود کو پاک کرتا ہے، تطہیر کرتا. کیوں؟ کیونکہ یہ آنسو دکھاوے کے آنسو نہیں ہے. اور روایت کہتی ہے اگر مکھی کے پر کے برابر بھی آنکھ میں آنسو آ جائے تو یہ آنکھیں جو دنیا میں گریہ کرتی ہیں امام حسین پر، یہ قیامت میں گریہ نہیں کریں گی آنکھیں. خوب یہ آنسوؤں کی بڑی قیمت ہے جانتا. اسی لیے مجلس حسینی کسی فرقے کی نہیں ہے، کسی مذہب کی نہیں ہے، سب کی ہے. اور ویسے بھی یہاں ہمیں پاکستان کی فضا اور باقی جگہوں پہ بھی ہر جگہ جو ہے وہ امت کو اتحاد کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے. نواسہ رسول ہے، اصحابی رسول ہے، اس سے بہتر صحابی اور کون ہو سکتے ہیں جس کے لیے اتنی حدیثیں ہوں، جس صحابی کو رسول خدا نے اپنے کندھوں میں بٹھایا ہو، جس کے لیے اللہم صلی علی محمد. اپنی نماز کے سجدوں کو امام نے، رسول خدا نے طولانی کر دیا. کیوں؟ امام حسین جو ہیں وہ پیٹھ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جمعے کا خطبہ پڑھ رہے ہیں، دیکھا امام حسین تھوڑا سا پاؤں ان کا کہیں پھنسا، ایک دم رسول خدا نے اپنے آپ کو چھوڑا اور امام حسین کو پکڑا ہے. اس سے بہتر اگر آپ صحابی نواسا، یعنی اس کے لیے پوری امت کو مل کر عزائے حسینی قائم کرنی چاہیے. یہ